سامعین حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بفضلک بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم والہ الکرام وابنہ الکریم بارک وسلم صلو علیہ صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ منقبت امام حسین کے کچھ اشعار پیش کرنے کے ساتھ حاصل کر رہا ہوں، توجہ کا طالب ہوں، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ خاک کربل پر کبھی کعبہ بنا کر دیکھیے، خاک کربل پر کبھی کعبہ بنا کر دیکھیے، مثل فرزند علی گردن کٹا کر دیکھیے، حق پرستی کا اگر دعویٰ ہے تو مثل حسین، حق پرستی کا اگر دعویٰ ہے تو مثل حسین، زیر خنجر سر ہو پھر بھی مسکرا کر دیکھیے، مثل فرزند علی گردن کٹا کر دیکھیے، اور کانپ جائیں گے زمین و آسمان، دشت و جبل، کانپ جائیں گے زمین و آسمان، دشت و جبل، حیدر کرار کا نعرہ لگا کر دیکھیے، حیدر کرار کا نعرہ لگا کر دیکھیے، اور روح ہو جائے گی تازہ، صاف ہو جائے گا دل، روح ہو جائے گی تازہ، صاف ہو جائے گا دل، یاد میں سرکار کی آنسو بہا کر دیکھیے، یاد میں سرکار کی آنسو بہا کر دیکھیے، مثل فرزند علی گردن کٹا کر دیکھیے،
سيدنا وشفيعنا سندنا مولانا وملجانا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وآلہ الکرام ابنہ الکریم بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام شریف کا مقدس مہینہ ہمارے رات کے اوپر سایہ فکن ہو چکا ہے، جیسے کہ کل کسی کے معرفت یہ بات مجھ تک پہنچی کہ چاند کی شہادت بھی آ چکی ہے، لہذا تمام سنی صحیح العقیدہ مسلمان کو اسلامی سال کے پہلے مہینے یعنی محرم الحرام شریف کے اس بابرکت مقدس مہینے کی آپ سبھی حضرات کو مبارکباد پیش کی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اس مہینے اور اس مہینے کی تمام تر کارگزاریوں کے طفیل ہم تمام کو دونوں جہان کی بھلائیاں نصیب فرمائے۔ حضرات محترم، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ جب یہ مہینہ شروع ہو چکا ہے تو اس مہینے میں جو عظیم قربانی ہے جس کا ہم لوگ 1 محرم الحرام سے 10 محرم الحرام تک ذکر کرتے ہیں، یعنی شہادت مولائے کائنات کے صاحبزادہ مولا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ، اسی مناسبت سے انشاءاللہ الرحمن کچھ باتیں میں آپ کے گوش گزار کرنے کی سعادتیں حاصل کروں گا اور چاہوں گا کہ مختصر سے وقت میں بہت ساری مفید باتیں میں آپ کے گوش گزار کروں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت، آپ کا تذکرہ، آپ کا بچپن، آپ کی جوانی اور آپ کی شہادت اور شہادت کے بعد کے واقعات، ان تمام تر کاموں کے لیے یہ 20-25 منٹ آدھا گھنٹہ کوئی معنی نہیں رکھتا، لیکن چیدہ باتیں یہاں پر عرض کریں گے، باقی جو مفصل گفتگو ہوں گی انشاءاللہ الرحمن وہ اپنے محلے میں بلکہ ہر محلے میں ہوتا آ رہا ہے مجلس امام حسین، تو ضرور بالضرور آپ لوگ مجلس میں شرکت کریں اور مفصل طریقے سے امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کے فضائل و مناقب اور آپ کے محامد اور آپ کے محاسن اور آپ کے اخلاق، آپ کے بچپن، آپ کی جوانی اور آپ کی شہادت کو سماعت کرنے کی کوشش کریں۔ قرآن مجید کی جس آیہ مبارکہ کو میں نے سرمایہ سخن بنایا ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ بے شک اللہ تو چاہتا ہی یہی ہے کہ اے رسول کے اہل بیت، رسول کے گھر والوں، اللہ آپ سے تمام تر رجس کو دور کر دے اور آپ کو خوب ستھرا کر دے۔ اس آیت مبارکہ میں اہل بیت کی تعریف، اہل بیت کے فضائل کو بیان کیا گیا ہے کہ اہل بیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاک و صاف ستھرا فرمانے کا وعدہ فرمایا، ارادہ فرمایا ہے۔ اہل بیت یعنی حضور کے گھر والے، اہل بیت یعنی حضور کے گھر والے۔ اہل بیت کے فضائل اور مناقب بہت زیادہ ہیں، احادیث مبارکہ میں بھی اور قرآنی آیات میں بھی، قرآن مقدس میں بھی اہل بیت کے فضائل و مناقب کو بیان کیا گیا ہے، اور احادیث مبارکہ، کثیر احادیث مبارکہ اہل بیت کے فضائل و مناقب میں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ میری اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی مانند ہے، جو اس میں سوار ہو گیا وہ بچ گیا، جو اس سے علیحدہ ہو گیا وہ ہلاک ہو گیا۔ کشتی نوح کی مانند اس لیے قرار دیا کہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب طوفان آیا تھا تو جو لوگ کشتی نوح میں سوار تھے وہ بچے ہوئے تھے، وہ بچ گئے تھے،
اور جو کشتی نوح سے علیحدہ ہوئے، یہاں تک کہ آپ کا بیٹا بھی اس نے کہا تھا قال سآوی الی جبل یعصمونی من الماء، ہے نا، جب نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا تھا بیٹا آ جاؤ کشتی پہ سوار ہو جاؤ، تو اس نے کہا تھا کہ میرے والد میں پہاڑ کی بالکل چوٹی پر پہنچ جاؤں گا، ایسی جگہ پہ کھڑا ہوں گا کہ وہاں تک پانی نہیں آ سکتا، نہیں پہنچ سکتا، تو سب ڈوبے گا مگر میں بچ جاؤں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اے میرے بیٹے اللہ کے عذاب سے آج کوئی بچا نہیں سکتا، اگر کوئی چیز بچانے والی ہے یا کوئی بچنے والے ہیں تو وہ وہی لوگ ہیں جو آج میری کشتی پر سوار ہو جائیں گے، ہے نا۔ اور جو سوار ہوئے انسان تو انسان، جانور بھی سوار ہوئے تو ہلاک ہونے سے محفوظ ہو گئے، اور جو سوار ہوئے وہ بچ گئے، اور جو سوار نہیں ہوئے وہ سب کے سب ہلاک ہو گئے، تباہ و برباد ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی دماغوں کا جائزہ لیا اور ایک ایسی مثال، ایک ایسی تشبیہ بیان کر دی کہ ہر چھوٹے سے چھوٹا، بڑے سے بڑا اس کو سمجھ جائے، کہ حضور نے فرمایا کہ میری اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی مانند ہے۔ کشتی، ایک چھوٹا سا بچہ بھی جان جائے گا کہ جو سوار ہوگا، دریا پار کرنا ہے، سوار ہوگا کشتی پر تو بچ جائے گا، کشتی سے علیحدہ ہوگا تو ہلاک ہو جائے گا۔ تو حضور نے ایسی مثال پیش فرما دی کہ ہر ایک کے سمجھ میں آ جائے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میری اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی مانند ہے، جو سوار ہو جائے گا وہ بچ جائے گا، جو علیحدہ ہوگا وہ دور ہو جائے گا۔ تو اب جو کوئی بھی اہل بیت سے جڑ جائے گا، اہل بیت سے محبت کرنے لگے گا، اہل بیت سے پیار کرنے لگے گا، حضور کے فرمان کے مطابق وہ بچ جائے گا، اور جو اہل بیت سے کٹے گا، جو اہل بیت سے دور ہوگا، حضور کے فرمان کے مطابق وہ ہلاک ہو جائے گا۔ ایک حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اہل بیت کی فضیلت کے حوالے سے حدیث پاک ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ خبردار جو میری اہل بیت کی محبت میں مرا، حضور فرماتے ہیں کہ اللہ اسے شہیدوں کا درجہ عطا فرمائے گا، اللہ اسے شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا جو حضور کے اہل بیت کی محبت میں دنیا سے جائے گا۔ اور اسی حدیث کے آگے حضور فرماتے ہیں کہ جو میری اہل بیت سے محبت کرے گا، اہل بیت سے پیار کرے گا، تو حضور فرماتے ہیں کہ وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کہ اسے کلمہ کی توفیق، توبہ کی توفیق نہ مل جائے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پہلے توبہ کی توفیق عطا فرمائے گا، پھر اس کی روح قبض سے ان شریر سے پرواز کرے گی۔ اور ایک اسی حدیث کے آگے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو میری اہل بیت کی محبت میں فوت ہوا، مرا، تو حضور فرماتے ہیں کہ وہ اہل سنت والجماعت کے راستے پر ہے۔ حضور فرماتے کہ وہ اہل سنت والجماعت کے راستے پر ہے۔ لوگ آج کہتے ہیں کیا اہل سنت ہے، کیا اہل سنت ہے؟ حضور فرماتے میری اہل بیت کی محبت میں فوت ہونے والا سنی ہو کر کے مرے گا، اہل سنت والجماعت کے راستے پہ رہے گا۔ اہل سنت والجماعت کیا ہے؟ تو یہ سواد اعظم ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ سواد اعظم ہے۔ سواد اعظم کیا ہے؟ تو فرمایا سواد اعظم یہ ہے جو میرے حضور کے اور حضور کے صحابہ کے نقش قدم پر چلے گا، وہ جو راستہ ہے وہی راستہ، اسی راستے کو سواد اعظم کہا گیا ہے، اور اسی راستے کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں، اسی راستے کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں۔ اب رہی بات کہ اہل سنت، اہل بیت یہ کون لوگ ہیں؟ اس لیے کہ اہل بیت کے فضائل اور اس کے محامد کو بیان کرنا چاہے تو پوری تقریر اسی پہ آج ہو جائے گی، مگر کم وقت میں بہت ساری باتیں میں نے پہلے کہا تھا آپ تک پہنچانی ہے کہ اہل بیت کون لوگ ہیں۔ سوال یہ ہوتا ہے، آج
معاشرے میں ایک بڑا واویلا مچا ہوا ہے، واویلا سا مچا ہوا ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا، لوگ چھوٹی چھوٹی کلپ کو سن لیتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی باتوں کو کان میں رکھ کر کے آج لوگ نت نئے طریقے، نئے بہانے، نئی چیزیں بناتے پھرتے ہیں۔ اور آج ہماری نوجوان نسل ہے، یہ جو ابھرتے ہوئے نوجوان ہیں، ان کے دل و دماغ میں ایسی چیزیں بسا دی جا رہی ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ بس یہی کر لو اور ہم کامیاب ہیں، ہے نا۔ ہمارے نوجوان بھی آسانی تلاش کرتے ہیں، ہے نا، آسانیاں چاہتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کا حال تو یہ ہے، نماز مت پڑھو، روزہ مت رکھو، نیک عمل کچھ مت کرو، بس علی علی کرو تو تمہارا بیڑا پار ہے، حسین حسین کرو تو تمہارا بیڑا پار ہے، غوث اعظم پکار لو تو تمہارا بیڑا پار ہے۔ بہت سے لوگوں کا یہ طریقہ ہو چکا ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ علی علی کرنے والا، علی سے محبت کرنے والا، یا حسین حسین کرنے والا، حسین سے محبت کرنے والا، یا غوث اعظم کرنے والا، غوث اعظم سے محبت کرنے والا، وہ فرائض کو ادا کرنے کے بعد یہ کام کرے تو اسے غوث کا سچا عاشق کہا جائے گا، اسے علی کا سچا ماننے والا کہا جائے گا، اسے حسین کا سچا پکا ماننے والا یعنی سچا حسینی کہا جائے گا۔ اب محبت کی بات آتی ہے، محبت ضروری ہے، اور یہ آج کے زمانے میں یہ بھی بات ہے کہ بہت سے لوگ ایسے بھی ناخواندہ قسم کے لوگ پیدا ہو گئے ہیں جو کہتے بس نماز ہے نماز ہے نماز ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ ایسے لوگ بھی پیدا ہو گئے ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ ایسے لوگوں کا آج دیکھیے ٹولہ کا ٹولہ پھرتا نظر آئے گا آپ کو، بس نماز پڑھو اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ تو حضور نے یہ جو فرمایا کہ میری اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی مانند ہے، اس حدیث پاک کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہوگی؟ اس کے بارے میں آپ کیا کہو گے؟ تو اس کائنات میں صرف ایک ہی راستہ ہے جس راستے پر، اور جو راستہ اسلم راستہ ہے، جو سالم راستہ ہے، جو سلامتی والا راستہ ہے، ایک ہی راستہ ہے جسے صراط مستقیم کہا گیا ہے، جس راستے پر چل کر انسان جو ہے وہ مقام اپنی منزل تک پہنچ جاتا ہے، وہ راستہ اہل سنت والجماعت کا راستہ ہے، وہ سنیوں کا راستہ ہے جو علی علی بھی کرتے ہیں اور نمازوں کی پابندی بھی کرتے ہیں، جو نماز حج روزہ زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں اور غوث اعظم کی محبت میں لنگریں بھی لٹاتے ہیں، حسین اعظم کی محبت میں سبیلیں بھی لگاتے ہیں، علی کی محبت میں جو ہے دنیاوی کام و کاج، غریبوں کو کھانا کھلانا، یہ ساری چیزیں کرتے رہتے ہیں۔ یہ طریقہ اگر کسی کا ہے تو وہ صرف سنیوں کا، اہل سنت والجماعت کا، امام احمد رضا کے ماننے والوں کا طریقہ ہے۔ آج سرکار فرماتے ہیں بھینی سہانی صبح میں ٹھنڈک جگر کی ہے، کلیاں کھلی دلوں کی، ہوا یہ کدھر کی ہے نا۔ تو اسی میں ایک شعر ہے کہ سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے نا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے، کسی نے کہا نماز پڑھو ولیوں کو چھوڑ دو، کسی نے کہا ولیوں کو پکڑو نماز کو چھوڑ دو، ہے نا۔ لیکن سنی حضرات اہل سنت والجماعت وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے دونوں کو لے کر کے چلو، سبحان اللہ۔ اچھا، اب علی علی کرنے والوں میں بھی ایسے لوگ پیدا ہو گئے، بس علی علی کرو صحابہ کو چھوڑ دو، بس علی علی کرو صحابہ کو چھوڑ دو، اور کچھ ایسے لوگ ہو گئے ہیں بس صحابہ کو پکڑو علی والے کو چھوڑ دو، ہے کہ نہیں؟ کچھ لوگ خارجی پیدا ہو گئے، کچھ لوگ رافضی پیدا ہو گئے۔ رافضی کہتے ہیں بس علی کافی ہے، صحابہ کی اور دیگر ازواج مطہرات کی ان کی محبت کی ضرورت نہیں ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ علی کے بغض میں اتنا پیچھے پڑ گئے، اتنا پیچھے پڑ گئے کہ جب محرم کا مہینہ آتا ہے تو خوشی کے طور پر لال رنگ کے لباس پہنتے ہیں کہ کربلا میں حسین اعظم کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اسی لیے اہل سنت والجماعت، آپ بہار شریف کا مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم چلے گا، ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ اس محرم کے مہینے میں 3 رنگ کے کپڑے نہ پہنے جائیں، کالے کپڑے نہ پہنے جائیں، ہرے کپڑے نہ پہنے جائیں، لال کلر کے کپڑے نہ پہنے جائیں۔ کیوں نہیں
پہننا چاہیے؟ تو کہا کالا کپڑا یہ سیاہ لوگوں سے، یعنی جو ہے سیاہ لوگوں سے، میں نے سیاہ اس لیے کہا یہ اوپر بھی کالے ہیں یہ اندر بھی کالے ہیں، یہ ماتم مناتے پھرتے ہیں کہ حسین اعظم کی شہادت ہو گئی وہ دنیا سے چلے گئے، لیکن ہم کہتے ہیں قرآن کہتا ہے کہ شہید زندہ ہے۔ اگر شہید زندہ ہے تو جو شہید اعظم ہے بھلا وہ کیسے مر سکتے ہیں؟ اگر شہید کو قرآن نے زندہ کہا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں شہید ہے، قرآن کہتا وہ زندہ ہے۔ اگر ایک شہید زندہ ہے تو جو شہیدوں کے سردار ہے، جو شہید اعظم ہے، وہ کیسے مر سکتے ہیں؟ تو یہ لوگ ماتم مناتے ہیں، یہ ماتم منانے والے لوگ ہیں، کالا کپڑا پہن کر کے سینہ کوٹنے والے لوگ ہیں، اس لیے کالے کپڑے نہ پہنے جائے۔ اور ایک رافضی لوگ ہیں، ایک رافضی لوگ ہیں جو ہرا کپڑا پہنتے ہیں، ایک خارجی لوگ ہیں جو لال کپڑا پہنتے ہیں، الغرض کے ان کپڑوں سے ہم کو اور آپ کو ان ایام میں بچنا چاہیے۔ بات میری کہاں سے کہاں چلی گئی؟ عرض یہ کر رہا تھا کہ ہمیں اہل بیت سے بھی محبت کرنی ہے اور صحابہ سے بھی محبت کرنی ہے۔ حضور نے فرمایا میری اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی مانند ہے، اور صحابہ کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، تم ان میں سے کسی ایک کی پیروی کرو گے تم کامیاب ہوتے نظر آؤ گے۔ سبحان اللہ۔ لہذا صحابہ کو بھی ماننا ہے اور اہل بیت کو بھی ماننا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اہل بیت کون لوگ ہیں؟ ہے نا، ہم اور آپ صرف کتنا سمجھتے ہیں؟ ہم اور آپ سے سمجھتے ہیں کہ بس علی، فاطمہ، حسن، حسین، ہے نا، یہی لوگ اہل بیت ہیں، ہے نا۔ قرآن نے جن کا ذکر کیا قرآن مجید میں فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ کا ارادہ ہے، اللہ چاہتا یہ ہے کہ اے نبی کے گھر والوں تم سے رجس کو دور کر دے، رجس کو دور کر دے، ناپاکی کو دور کر دے اور تمہیں خوب ستھرا فرما دے۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ یہاں اہل بیت سے مراد علی مرتضیٰ ہیں، فاطمہ زہرا ہیں، حسن مجتبیٰ ہیں، حسین شہید کربلا ہے۔ آج اہل بیت کون ہیں ہم اس کو ذرا اچھے طریقے سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، محقق علی الاطلاق جن کو کہا گیا ہے، جن کو سب لوگ مانتے ہیں، اس ہستی کا نام شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اہل بیت میں، اہل کا معنی ہوتا ہے والے، کیا معنی ہوتا ہے؟ والے، اور بیت کا معنی ہوتا ہے گھر، یعنی گھر والے، یعنی اہل بیت کا معنی کیا ہو گیا؟ گھر والے۔ کس کے گھر والے؟ ہمارے حضور کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے۔ تو اب شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اہل بیت سے مراد اس آیت میں سب سے پہلے جن کا ذکر ہے تو کہتے ہیں حضور کی ازواج مطہرات ہیں۔ کون ہے حضور کی؟ حضور کی بیویاں ہیں۔ کون ہیں؟ حضور کی بیویاں ہیں، جن کو اہل بیت مسکن کہتے ہیں، اہل بیت سکنا کہتے ہیں، گھر والے، گھر میں رہنے والے۔ آپ کے یہاں بھی بات چلتی ہے ہمارے گھر والے کہتے ہیں، تو گھر والے مراد کیا لیتے ہیں؟ کہ بیوی کہتی ہے، یہی مراد لیتے ہیں نا۔ تو گھر والے میں سب سے پہلے کون ہے؟ بیویاں ہیں۔ کون ہے؟ کون ہے؟ یہاں سے ان کا پتہ کٹ جائے گا جو حضرت عائشہ صدیقہ کے لیے اپنے دل میں بغض رکھتے ہیں۔ ہاں، جو لوگ علی کی محبت میں، حسین کی محبت میں، فاطمہ زہرا کی محبت میں، عائشہ صدیقہ سے، حضرت حفصہ سے، سودا بنت زمعہ سے، جو ان لوگوں سے بغض رکھتے ہیں، یہاں سے ان کا پتہ کٹ گیا، ان کا پتہ صاف ہو گیا۔ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں اہل بیت سے مراد سب سے پہلے حضور کی ازواج، حضور کی بیویاں ہیں، جن کو اہل بیت مسکن کہتے ہیں، اہل بیت سکنا کہتے ہیں۔ پھر فرمایا دوسرے نمبر پر حضور
صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پیدا ہونے والے وہ خوش نصیب لوگ جن کو اہل بیت ولادت کہتے ہیں، یعنی حضور کے بیٹے، حضور کی بیٹیاں۔ کون مراد ہے؟ اہل بیت ولادت، یعنی حضور کے گھر میں پیدا ہونے والے حضور کی بیٹیاں اور حضور کے بیٹے، یہ کون ہیں؟ یہ اہل بیت ہیں۔ سبحان اللہ، یہ کون ہے؟ یہ اہل بیت ہے۔ ہو گئی بات۔ پھر آگے فرماتے ہیں کہ اس کے بعد ایک تیسرے نمبر کا بھی ہے جس کو کہتے ہیں اہل بیت نسب۔ کیا کہتے ہیں؟ اہل بیت، یعنی حضور کے خاندان والے، یعنی حضور کے خاندان والے۔ حضور کے خاندان والے کون ہیں؟ اس کو اور اچھے سمجھیے، جن پر زکوٰۃ حرام ہے، جن کو زکوٰۃ نہیں دی جاتی۔ اولاد علی ہیں، اولاد عقیل ہیں، اولاد حارث ہیں، آل جعفر ہیں، یہ ایسے لوگ ہیں جن کو زکوٰۃ نہیں دی جاتی۔ عبد المطلب کے گھرانے میں، نسب میں سے وہ لوگ جن کو زکوٰۃ، جن کو بنو ہاشم کہا گیا ہے، جن کو زکوٰۃ نہیں دی جاتی، حضور خود فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں ہم آل محمد پر زکوٰۃ حرام ہے، یعنی ہمیں زکوٰۃ نہیں دی جاتی، ان کو زکوٰۃ نہیں دی جاتی، جن کو بنو ہاشم بھی کہا گیا ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ آل عقیل ہیں، آل علی ہیں، آل جعفر ہیں، آل حارث ہیں، یہ بھی اہل بیت میں شامل ہیں اور ان کو اہل بیت نسب کہا گیا ہے۔ سبحان اللہ، ان کو کیا کہا گیا ہے؟ اور چوتھے نمبر پر ایک اور بھی اہل بیت ہیں جن کو مجازن کہا گیا ہے، یا یوں سمجھ لیں کہ جن کو اعجازن کہا گیا ہے، یا یوں سمجھ لیں جن کو محبتاً کہا گیا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کے تعلق سے حضور فرماتے ہیں، حضرت سلمان فارسی کے حوالے سے، اے سلمان فارسی، یہ جو سلمان فارسی ہے یہ ہمارے اہل بیت میں شامل ہے۔ سبحان اللہ۔ اب حضور کی حدیث ہے کہ سلمان فارسی اہل بیت میں شامل ہیں، تو کتنے طرح کے اہل بیت ہو گئے؟ 4 طرح کے۔ ایک اہل بیت مسکن، یعنی حضور کی بیویاں، ایک اہل بیت ولادت، یعنی حضور کے اولاد، حضور کے گھر میں ولادت پانے والے، اور ایک اہل بیت نسب، یعنی حضور کے گھرانے والے جن کو زکوٰۃ نہیں دی جاتی، اور اس کے بعد ایک ہیں اہل بیت محبت، اہل بیت محبت، جن کو محبت کے طور پر حضور نے فرما دیا، اعجازن جو ہے حضور نے فرما دیا کہ اس کا مقام بلند و بالا ہو جائے، پھر یہ ہماری اہل بیت میں سے ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اہل بیت ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اہل بیت ہیں جن کو اہل بیت تقی کہا گیا ہے۔ ہاں، حضور کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا کہ جو متقی پرہیزگار انسان ہے وہ اہل بیت ہے، وہ میری اہل بیت ہے۔ ہاں، آج کل جو ایسے سید لوگ، چندی چور سید لوگ پھرتے ہیں نا، ہاں، ان کا حال ایسا ہی ہے، وہ دل میں خیال کرتے، حضور نے فرما دیا ہے کہ، حضور نے یہ فرما دیا کہ جو متقی ہے وہ میری اہل بیت سے ہے، تو بظاہر ہمیں لوگ کچھ بھی کہیں، ہم کہیں گے ہم سید ہیں، لیکن اندر اندر ہم یہ سوچ لیں کہ ہم متقی والے سید ہیں۔ لیکن اس کی بھی تعریف میں آگے بیان کروں گا انشاءاللہ، اس کے بھی تعلق آگے بیان کروں گا میں انشاءاللہ۔ لیکن کتنے طریقے کے ہو گئے سید اور اہل بیت؟ کتنے طریقے کے؟ 5 طریقے کے اہل بیت۔ مگر یہ 5 طریقے کے اہل بیت جو ہیں یہ سب سید نہیں ہیں، یہ سب سید نہیں ہے۔ جن کو محبتاً کہا گیا ہے وہ سید نہیں ہے، جن کو جو ہے تقی کے حساب سے، متقی کے حساب سے کہا گیا ہے وہ سید نہیں ہے۔ سید وہی ہے جو حضور کے خاندان سے ہے، جو حضور کے آل سے ہے، جو حضور کے اولاد سے ہے، جو حضرت فاطمہ زہرا کے نسل سے ہے، یہ سید ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ کیا ہے؟
اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے مولانا آپ نے کہا کہ اہل بیت میں فلاں ہے، تو مجھے ایک بات بتائیے، حضور کی حدیث ہے کہ حضور نے ایک اپنے چادر سے علی کو، فاطمہ کو اور حسن و حسین کے اوپر چادر ڈالا اور حضور نے فرمایا کہ مولا یہ میری اہل بیت ہیں، تو آپ ان سے کیا مراد لیں گے؟ یہ سوال بہت ہوتا ہے، اور اس سوال کا بالکل ایک ایسا میں بتاؤں کہ نوجوانوں پر ایک ایسا فٹ کر دیتے ہیں کہ نوجوان کہتے ہیں ہاں یار یہ تو بالکل صحیح ہے، حضور نے فرما دیا، چاروں کو لے کر کے، اور اس کا ایک شعر بھی ہم لوگ پڑھتے ہیں نا، 5 نام لیتے ہیں پنجتن ہمارے ہیں، کیسے شعر ہے وہ؟ لے لیا ہے چادر میں مصطفیٰ نے چاروں کو، ہے نا؟ بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، حضور نے چاروں کو لیا اور کہا کہ یہ میری اہل بیت ہیں، لیکن جن کے تعلق سے حضور نے کہا یہ حدیث سے ثابت ہیں۔ یہ کس سے ثابت ہے؟ یہ حدیث سے ثابت ہے، اور حضور کی اہل بیت جو ازواج مطہرات ہیں وہ قرآن کی آیات سے ثابت ہیں۔ وہ کن سے ثابت ہے؟ ایک بات مجھے بتا یار، حدیث والے کو مانتے ہو، قرآن والے کو نہیں مانتے؟ سوچنے والی بات ہے، حدیث والے کو مانا جا رہا ہے، حضور نے کہا یہ میری اہل بیت، ہمارا ایمان ہے، ہمارا ایمان ہے، علی کی محبت ایمان کی پہچان ہے، حسین کی محبت جنت میں جانے کا ذریعہ ہے، لیکن یہ سارا کچھ حدیث سے ہے، اور ازواج مطہرات کی محبت، ازواج مطہرات کے فضائل، ازواج مطہرات کو اہل بیت میں شامل کرنا یہ قرآن کی آیات سے شامل جو ہے حاصل ہے۔ تو جو نص قرآنی سے، جو نصوص سے، جو نص قرآنی سے ثابت ہے اسے چھوڑا جا رہا ہے، اس سے منہ موڑا جا رہا ہے، اس سے روح گردانی کی جا رہی ہے، اور جو حدیث سے ثابت ہے ان سے محبت کی جا رہی ہے۔ یہ دوگلا بازی ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ فریب ہے، یہ کام اگر کسی کا ہے تو صرف اہل سنت والجماعت کا ہے کہ حضور کی بیویوں سے بھی محبت ہے، حضور کی آل سے بھی محبت ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں، ہم قرآن والے بھی ہیں اور ہم حدیث والے بھی ہیں، ہم قرآن کو ہی مانتے اور ہم حدیث۔ اچھا ایک چیز اور، قرآن نے کہا کہ ازواجہ امہاتکم، حضور کی ازواج، حضور کی بیویاں یہ تمہاری مائیں ہیں، تمہاری کیا ہیں؟ ماں ہیں۔ حضور کی بیویاں کیا ہے؟ ہماری ماں ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں ام المومنین، تمام مومنوں کی ماں۔ کہہ رہے نہیں کہہ رہے ہیں؟ تو جو حضور کی ماں ہے، وہ جو ہماری ماں ہے حضور کی بیویاں، آپ سے ان کو اتنی جلن کیوں؟ آپ کو ان سے اتنی جلن کیوں ہے؟ حسد کیوں ہے؟ اگر آپ حضور کی ازواج سے دشمنی رکھتے ہیں تو قرآن کی آیت کہہ رہی ہے وہ تمہاری ماں ہے، تو آپ اپنی ماں سے روگردانی کر رہے ہیں، اپنی ماں سے منہ موڑ رہے ہیں، اور جو اپنی ماں سے منہ موڑے وہ کبھی بھی فرما بردار بیٹا بن نہیں سکتا۔ فرما بردار بیٹا بننے کے لیے ماں سے بھی محبت ضروری ہے، اور ماں کی اولادوں سے بھی محبت ضروری ہے نا؟ تو اب لوگ کیا کہتے ہیں؟ لوگ کیا کہتے ہیں کہ بھائی صرف 5 لوگوں کو مانا جائے، ہے نا؟ اب بات آ گئی، بات بہت ساری بات آ گئی، اہل بیت کے حوالے بات کر رہا تھا میں کہ بھائی اہل بیت مسکن ہے، اہل بیت ولادت ہیں، اور اہل بیت نسب ہیں، اور اہل بیت محبت ہیں، اور اہل بیت تقوی ہیں۔ یہ 5 طریقے آ گئے نا۔ اب ایک بات یہ کہتے ہیں جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں صحابہ کا ذکر نہیں ہے، نماز میں اہل بیت کا ذکر ہے، آل محمد، نبی کے آل کا ذکر ہے۔ میں نے کہا تجھے پتہ ہی نہیں، ہاں؟ اتحیات پڑھتے ہو، اتحیات پڑھتے ہو، اتحیات میں کیا پڑھتے ہو؟ وعلی عباد اللہ الصالحین، کہتے کہ نہیں کہتے ہیں؟ تو صحابہ سے بڑھ کر صالحین کون ہے؟ صحابہ سے بڑھ کر صالحین کون ہے؟
اور دوسری چیز صحیح بخاری شریف کے حدیث پاک صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ پر درود کیسے پڑھیں؟ تو حضور نے فرمایا اس طریقے سے درود پڑھو اللہم صلی علی محمد وعلی ازواجہ وذریاتہ. یہ صحیح بخاری شریف کے حدیث پاک ہے. حضور فرماتے ہیں درود اس طریقے سے پڑھو کہ نبی کی آل پر بھی اور نبی کے ازواج پر بھی درود ہو. سبحان اللہ. بخاری شریف کی حدیث پاک یہ کہہ رہی نبی کے ازواج پر درود ہونا چاہیے. یہ سینہ پیٹنے والا کہہ رہا ہے کہ نبی کی ازواج سے روح گردانی ہونی چاہیے, صحابہ سے دور ہونا چاہیے. اگر تم صحابہ سے دور ہو چلے تو تم ناصبی بن سکتے ہو, تم خارجی تو بن سکتے ہو, مگر تم پکا مومن مسلمان نہیں بن سکتے. مسلمان ہونے کے لیے, وفادار علی ہونے کے لیے, وفادار حسن ہونے کے لیے, وفادار فاطمہ زہرا ہونے کے لیے, وفادار حسنین کریمین ہونے کے لیے صحابہ سے محبت ضروری ہے. صحابہ سے محبت. ابھی یہ تمہیدی جملے ہیں, تمہیدی باتیں ہیں اہل بیت کے حوالے سے. اس میں بہت ساری چیزیں باقی انشاءاللہ زندگی نے وفا کی تو انشاءاللہ آگے گفتگو ہوں گی. یہاں پر ٹھہر کر ایک بات جو بہت ضروری ہے, ہر سال سے میں کہتا آ رہا ہوں اور اس سال بھی کہ اس بار جو ہے پیرہن شریف وہ ہمارے محلے سے ماشاءاللہ بڑی خوشی کی بات ہے. ہم لوگ پیرہن شریف منائیں, بڑے احسن طریقے سے اچھے طریقے سے منائیں, لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی, یہ جو خرافات ہم کرتے ہیں, کہتے ہیں غوث پاک کی محبت میں ہے. غوث پاک کی محبت میں ناچا نہیں جاتا, غوث پاک کی محبت میں قصید غوثیہ پڑھا جاتا ہے. غوث پاک کی محبت میں ڈھول نہیں لگا جاتے بابا. غوث پاک کی محبت میں کھانا بنا کر کے بھوکوں کو کھلایا جاتا ہے. خود سرکار غوث پاک فرماتے ہیں مجھے جتنے مراتب درجات ملے سب سے زیادہ درجہ مراتب اگر مجھے کسی کے ذریعے سے حاصل ہوئے ہیں تو وہ ہے بھوکوں کو کھانا کھلانا. وہ کیا ہے؟ بھوکوں کھانا. اللہ نے دیا ہے پیسہ تو ڈی جے گاجے تاشے باجے پہ نہیں, بھوکوں کو کھانا کھلانے پہ خرچ کرو, غوث اعظم کی روح کو سکون ملے گا. سبحان اللہ. پھر بہت سے لوگ کہتے ہیں حضرت ہم اپنا پیسہ تھوڑی خرچہ کرتے ہیں, وہ فلاں پارٹی والے دے دیتے ہیں. یہ ہوتا ہے نا, وہ فلاں ممبر, فلاں مکھیا, فلاں وہ دے دیتے ہیں, ان کا پیسہ ہے. تو مجھے بتاؤ شیطان تو کب سے تمہارے پیچھے لگا ہوا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان. یہ قرآن کا ہے, ایمان والو شیطان کے نقش قدم پہ نہ چلو. وہ تو چاہتا ہی ہے کہ میں تو گمراہ ہوں, میں تو جہنم میں جاؤں گا, یہ جنت میں کیوں چلے جائیں گے, چلو اس کو بھی لے کر جہنم میں چلتے ہیں. تو ہم لوگ جہنم میں جانے والے لوگ ہیں. ہم نبی سے پیار کرنے والے, غوث و خواجہ رضا سے پیار کرنے والے, اہل بیت سے پیار کرنے والے, ہم جہنم میں جانے کے نہیں ہیں, ہم جنتی لوگوں میں شامل ہیں, جنتی لوگوں سے محبت کرنے والے ہیں, اس لیے جنت میں جائیں گے انشاءاللہ ان کے صدقے میں. لہذا ان کی پیروی, وہ خود تو بھٹکے گا, وہ خود تو گمراہ ہوگا, ان کی چکا چون پہ مت آنا. شریعت کو دیکھنا, اللہ کی محبت کو دیکھنا, رسول کی محبت کو دیکھنا, صحابہ کے طرز عمل کو دیکھنا, اولیاء کاملین کے نقوش کو دیکھنا. اگر کسی اولیاء نے ڈھول تاشے ڈی جے گاجے باجے کا سہارا لیا ہے تو مجھے بتاؤ, تو آپ کہیں نہیں مولانا کسی نے بھی ایسا نہیں کیا ہے. جو ایسا نہیں کیا ہے تو ہم غوث کے ماننے والے ہم ایسا کیوں کریں گے, ہے نا, ہم ایسا کیوں کریں گے. پیسہ آپ کے پاس بہت ہے, اللہ نے دیا ہے, اس پیسے کو صحیح جگہ پہ خرچ کرو. صحابہ کرام کے پاس پیسے نہیں تھے, ایسے ایسے صحابی گزرے ہیں کہ جب ان کا مال آتا تھا نا تجارت کا, واپسی سے جب مال آتا تھا تو اس کے گرد کی وجہ سے پورا شہر ڈھک جاتا تھا کہ اتنے جانور جو ہے اونٹ اتنے جو ہے مال لے کر کے آئے ہیں, اس کے گرد سے ایسا لگتا تھا جیسے آگے کچھ راستہ ہی نہیں ہے. یہ عالم ہوتا تھا. مگر وہ لانے کے بعد
دوسرے دیگر خرافاتی والے کاموں میں نہیں خرچ کرتے تھے، وہ غریبوں میں تقسیم کر دیا کرتے تھے، وہ غریبوں میں بانٹ دیا کرتے تھے۔ لہٰذا ہم صحابہ کے ماننے والے ہیں، ہم اہل بیت خود حضرت امام حسین اور حسن کا واقعہ ہے کہ ایک جو ہے شخص نے 2,000 کے دینار، بلکہ بعض روایت میں 5,000 دینار یوں ہی کسی غریب کو دے دیا ہے، اپنا سب کچھ خرچ کر دیا ہے۔ جب یہ لوگ خرچ کرتے ہیں، کر سکتے ہیں، ہم ان کے نقش قدم پر چلنے والے، ان کو ماننے والے، ہم کیسے ادھر ادھر بھٹکیں گے؟ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ نیک کاموں میں لگائیے، مجلس ہوگی وہاں آئیے، شیرنی میں خرچ کیجیے، امام حسین کے نام پر سبیلیں لگائیے، امام حسین کے نام پر شربتیں بانٹیے، یہ کام کیجیے، اس سے آپ کو فائدہ ہوگا، آپ کی آخرت سنورے گی۔ انہی چیزوں پر جو ہے ہم کو آپ کو فوکس کرنا ہے، انہی چیزوں پر ہم کو آپ کو عمل کرنا ہے۔ تمام تر خرافات سے، ڈی جے گاجے باجے سے ہم کو آپ کو ضرور بالضرور بچنا ہے۔ دیکھیں، ہمارا کام بتانا ہے، ہم بتا سکتے ہیں، ہدایت دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ اللہ جسے ہدایت دے اسے کوئی بھٹکا نہیں سکتا، اور جو بھٹک جائے، جو راستے سے صراط مستقیم سے بھٹک جائے، اسے کوئی راہ راست پر سوائے خدا کے لا نہیں سکتا۔ اگر آپ بھٹکیں گے تو ہم اور آپ یہی سمجھیں گے اسے ہدایت نہیں ملی ہے، اور جسے ہدایت مل گئی ہو، لاکھ طوفان کھڑا ہو جائے وہ کبھی بھٹک نہیں سکتا۔ امام عالی مقام نے کربلا کی سرزمین پر یہی پیغام دیا کہ میرے پاس 72 ہیں، ان کے پاس 22,000 ہیں، مگر عالم یہ ہے کہ ظلم کی آندیاں چلی ہے مگر پاؤں میں ذرا بھی جو ہے لغزش نہیں آئی، جنبش نہیں آئی ہے۔ یہ امام عالی مقام نے کردار پیش کر دیا ہے کربلا کی سرزمین سے۔ لہذا ہمیں بھی ایسا کرنا ہے۔ کوئی پیسہ دے گا، میں پیسہ خرچ کرتا، میں ڈی جے لگاتا، میں فلاں کرتا، میں بینر بنا دیتا، نہیں بھائی، ہمیں ضرورت نہیں ہے، نہ مجھے نام کی ضرورت ہے، نہ تمہارے بینر کی ضرورت ہے، نہ تمہارے ڈی جے گاجے کی ضرورت ہے۔ ہمیں بس ضرورت ہے تو محبت امام حسین کی ضرورت ہے، محبت ہے تو امام عالی مقام کی ضرورت ہے، ہمیں ضرورت ہے تو محبت غوث اعظم کی ضرورت ہے۔ انہی چیزوں پر جو ہے ہم کو آپ کو فوکس کرنا ہے، عمل کرنا ہے، مجلسوں میں روز آنا ہے، اور تفصیلاً بیان جو امام حسین کے تعلق سے ہوں گی ان پر ہم کو آپ کو سن کر کے عمل کرنا ہے۔ ایک ضرور اعلان، دارالعلوم فیضان اشرف الفقہا چھوٹا باغودا سعودہ کے قریب اس ادارے کے تعمیری کام جاری ہے۔ فی الحال لوہے کی سریا کی سخت ضرورت ہے، کام 1500 اسکوائر فٹ میں چل رہا ہے۔ جو ہے سبھی حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ آپ حضرات دل کھول کر تعاون کریں اور ثواب دارین حاصل کریں۔ اسی طریقے سے اس مسجد کے تعلق سے بھی اللہ کے اس مقدر گھر کے لیے بھی آپ حضرات دل کھول کر اس ماہ مقدس میں تعاون کریں اور ثواب دارین حاصل کریں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو کہنے سننے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہم تمام کو دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔